یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے، دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں، حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بیچارہ غریب ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی مانعت ہے. اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی مانعت ہے، جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے. یہ ہے فرق. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا پھرے، مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، الا یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو، تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے. تو یہ پروفیشنل بیگرز پھر کہاں رہ گئے؟ لا يسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے علم ہے تم نے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے پاس 40 اوقیہ 40 درہم یا 1 اوقیہ اسے کہتے ہیں، 40 درہم اس وقت 4 دینار کے برابر تھا، سونے کے 4 سکوں کے برابر، اور چاندی کے 40 سکے، 1 درہم 1 اوقیہ کہلاتا تھا. آج کا وہ 1.5 تولے سونا بنتا ہے. جس کے پاس 1.5 تولے سونا ہے آج کی ڈیٹ میں، یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ جو لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے. یہ ہے کرائٹیریا. اچھا، اب وہ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے خام خواہ، یعنی مال جوڑنے کے اعتبار سے بات ہو رہی، تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلا عذاب اس پہ پڑے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہا ہے. اب تمہاری مرضی ہے زیادہ انگارے مانگ لو یا تھوڑے. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو شخص دین کے لیے وقف ہے نا وہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے کھا سکتا ہے. یہاں پہ مسلم شریف کی حدیث میں آ گیا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے نا وہ دوزخ کی آگ جمع کر رہا ہے. تو یہ مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. 3000 امام مسجد کی تنخواہ ہے، خطیب کی 10,000 ہے، یہ آج کل چلے 25 تک پہنچ چکی ہے، اور گاڑی ہونڈا سیوک رکھی ہے اور ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. یہ مال بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ دوزخ کی آگ ہے، یہ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ دوزخ کی گاڑی ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث گواہ ہے اس بات پہ مال بڑھانے کے لیے مانگنا حرام ہے، سبسسٹنس لیول پہ جائز ہے. پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں. نمبر 1 جس کی کوئی ضمانت بھر لے کہ ہاں اس کو آپ ادھار دے دیں، انشاءاللہ جب یہ خوشحال ہوگا تو آپ کو واپس کر دے گا، وہ مانگ سکتا ہے. نمبر 2 جو شخص اتنا آفت کا شکار ہو کہ اس کی ہر چیز ختم ہو جائے، جس طرح بھی یہ بیروت کے اندر دھماکے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر تک اجڑ کے ختم ہو گئے. اب اس طریقے سے کراچی میں کئی بار آپ سنتے ہیں فیکٹری میں آگ لگی، وہ فیکٹری آنرز بھی بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ بھی بالکل جو دہاڑی دار ہیں وہ تو بالکل ختم ہو گئے. آفت کا مبتلا ہو جائے، یا کسی نے کوئی زرعی زمین تھی اور وہاں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا، وہ سب کچھ ہی اجڑ گیا، تو ایسا لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور تیسرا فرمایا جس پہ فاقے آ جائے، اور پھر ساتھ آپ علیہ السلام فرمایا اس کے علاوہ جو مانگتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. تو علماء تو یہی کر رہے ہیں، 10 اسٹوڈنٹ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور چندے لے رہے ہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس کے برابر. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی کر سکتا ہے کہ سر یہ 10 اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مہینے کا چندہ ذرا دکھائیں کتنا لیا آپ نے. اور کئی تو وہ جو جمعے کے بعد یہ لوگ بیٹھ کے لوگوں سے
لے رہے ہوتے ہیں نا، اس کا تو حساب کوئی نیب بھی نہیں کر سکتی، وہ تو کہیں ریٹن میں بھی نہیں ہوتا. جو لوگ مٹھی میں ہزار کے نوٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں 500 کے، وہ کہیں پہ ریٹن میں بھی نہیں ہے، وہ چندہ بک میں بھی نہیں جا رہے، جس کو کمیٹی بھی کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتی. اللہ کر رہا ہے تو ہڈی ایسی تیسی پھر جانی انشاءاللہ تعالی. میں بھی نال ہی ہو کے کراؤں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پشت کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے کاٹ کے نا جنگل سے اور جا کے بیچے، یہ بہتر ہے اسے کہ لوگوں سے مانگتا ہے. اور آخری حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، کہ ایک غریب شخص حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے میری کوئی مدد کریں، میں غریب ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تیرے گھر کوئی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے ایک صرف چٹائی ہے میرے پاس، وہ ہم اوڑھتے بھی ہیں، نیچے بچھاتے بھی ہیں، اور ایک صرف چاندی کا پیالہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ چاندی کا پیالہ لے آ. چاندی کا نہیں بلکہ پیالے کے الفاظ ہیں. وہ پیالہ لے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو یہ پیالہ خرید لے؟ ایک شخص کہتا ہے میں ایک چاندی کے درہم کے عوض خریدتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ. اب اس کی قیمت تو نہیں تھی حضور کو وہ سپورٹ. دوسرے نے کہا میں 2. آپ نے اس کو دے دیا اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ 1 درہم سے اپنے گھر میں کھانا ڈلواؤ. یہ وہ واقعہ جو آپ بچپن میں 3ری 4تھی کلاس میں اردو کی کتاب میں پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے ابو داؤد کی. ایک جو ہے وہ درہم سے گھر میں کھانا ڈلواؤ اور 1 درہم سے جا کے نا کلہاڑا لے کے آؤ. اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس میں دستی بھی ڈال کے دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ کلہاڑا، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور 15 دن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. یہ الفاظ ہیں. کیونکہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں آج ہی جناب امیر بن جاؤں راتوں رات. کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں آج ہی کروڑ پتی ہو جاؤں. آپ میں 15 دن میں بوتھی بھی نہیں دکھانی اپنی. 15 دن کے بعد وہ آیا تو 10 درہم ہوئے تھے اس کے پاس. وہ لکڑیاں بیچ تو اس نے گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے سمجھایا. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر تھا کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرتا، یہ اس سے بہتر تھا جو میں نے تیرے ساتھ کیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، سوائے اس شخص کے کہ جو بالکل محتاج ہے یا بہت زیادہ مقروض ہے یا دیت اتارنے کے لیے، یعنی اس سے غلطی سے قتل ہو گیا، قتل خطا، اور وہ اس کی دیت آپ کو پتا ہے 100 اونٹ ہے آج کا 1.5 کروڑ روپیہ، اب وہ نہیں اتار سکتا، تو پھر اس کی آپ کو مدد کریں کہ چلے اس کے سوا وہ سوال بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.